رمضان شریف دیاں راتاں آ رہی ہیں، یہ سون والیاں نہیں، یہ جاگن والیاں راتاں آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں تینوں تے مینوں متقی تے پرہیزگار بنامن واسطے۔ انہاں راتاں نو جا کے اپنے رب نو راضی کر لے آجے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام تے پاک پتن دا دولہ، آپ ارشاد فرماتے نے کہ ولایت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نہ طے ہوندیاں نے، تے ولایت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نہ طے ہو جاندیاں نے۔ یہ روزہ آ رہا ہے تو انہوں ولی بنانے واسطے، تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، بس سارے رمضان شریف دے پورے روزے رکھ کے اپنے رسے ہوئے رب نال صلح کر لانی ہے، تے میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، آپ فرماتے نے کہ میں حج کرنے جا رہا تے رستے چے ڈاکواں نے قافلہ روک کے تے قافلہ لٹ لیا۔ جدو سامان لے کے ٹورن لگے تو جڑا قافلے دا کھان پین دا سامان سی نا ڈاکو کھاون لگ پے، ایک نے پلیٹ جو بھر کے نا تے اپنے ڈاکو نے سردار نو وہ کھانا پیش کیتا، کہنے لگا استاد جی کھا لو، تو ڈاکو دا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ شیخ شبلی فرماتے نے میں قریب جا کے آکے نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے، کہنے لگا شبلی بابا ڈاکے مارنا میرا پیشہ ہے، روزہ میں رکھے رب نہ صلح کروں لے۔ شیخ شبلی فرماتے نے میں حج کرن واسطے جدو کعبے گیا تے او ڈاکوان دا سردار میرے اگے اگے حج پیا کرے تے کعبے دا طواف پیا کرے۔ انہوں روک کے فرماتے نے تو وہی ڈاکوان دا سردار نہیں؟ کہنے لگا جی وہی ہیں۔ فرمایا نالے ڈاکے مارنا نالے روزے رکھنا نالے حج بھی کری جانا ہے۔ کہنے لگا تینوں میں آکھیا سی نا کہ میں روزہ رب نہ صلح کرن لی رکھے ہے۔ فرمایا جی، کہنے لگا تے میرے روزے نے میری رب نہ میری صلح کرا دیتی ہے، میری تے رب دی صلح ہو گئی ہے۔ تو روزے آ رہے نے رب نہ صلح کران واسطے، اپنے رسے رب نو منا لیو، اپنے رب دے نال صلح کر لے آجے۔ یہ راتاں آ رہی ہے جاگن والیاں، تو ہنو ولی بنان والیاں راتاں آ رہی ہیں، تو ہنو متقی بنامن والیاں راتاں آ رہی ہیں۔ پڑھا قرآن تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، ہاتھ نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہونتے بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اساں تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے تاکہ تسی متقی ہو جو، پرہیزگار ہو جو۔ 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے۔ جدو اثر دا ٹائم آوے، جدو پیاس دے نال ہونٹا تے سکری جم جائے، جدو بھوک نال پیٹ چے گرمی پیدا ہو جائے، ٹھنڈا شربت بنا کے تے لذیذ کھانا بنا کے نکے جے بچے نو لے جو کمرے چ، انہوں آکھو بیٹا تینوں پیاس لگی تھوڑا جے شربت پی لے، تینوں بھوک لگی تھوڑا جے کھانا کھا لے، وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے۔ کنڈی لگا کے آکھو کوئی نہیں ویکھدا تھوڑا جا کھا لے، کوئی نہیں ویکھدا، تے بچہ کہے گا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے، اللہ پیا ویکھدا ہے، اللہ پیا ویکھدا ہے۔ ہاں جڑا عقیدہ نا اللہ پیا ویکھدا ہے، روزہ یہ تینوں سمجھان آیا کہ اللہ پیا ویکھدا ہے، تو روزہ نہیں توڑ دا اللہ ویکھدا ہے۔ 6 مہینے 1 مہینہ آپ کلیہ یاد کر لے، پھر 11 مہینے گناہ کر دیں تینوں خیال آوے گا کوئی نہیں ویکھدا، اللہ پہ انہوں تقوی کہہ دینے، انہوں ہی تقوی کہہ دینے کہ اللہ پہ ویکھدا ہے۔ فرمایا روزے اس واسطے آ رہے نے کہ لعلکم تتقون، تو متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ جدو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو او 7ویں کوٹھڑی چلے گئی نا تے 7 تالے لگائے،
تے اس طرح کر کے انہیں اپنے دوپٹہ اتاریا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اس طرح کر کے انہیں دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا، سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہاں، میں گناہ کر لگی ہاں، میں او دے چہرے تے دوپٹہ دیتا، میرا رب منو گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ آئے ہو عقیدہ کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے، یہ روزے نے سمجھانا ہے، یہ روزہ سمجھاون واسطے آ رہے ہیں۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 12 پتر عطا فرمائے، وچوں ایک لڑلا جدا نام یوسف ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انج رب نے 12 مہینے پیدا فرمائے، جی میں یوسف لڑلا سی نا انج رمضان شریف لڑلا ہے۔ پر جدو یوسف تخت مصر دے بیٹھے نا تے باپ نے پتر نو تخت تے بیٹھا ویکھا تے 40 سال دے دکھ بھول گئے تے فرمان لگے جا یوسف تیرے ایک صدقے میں 11 پتران دے گناہ معاف کیتے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی قیامت نو رمضان دے صدقے رب نے 11 مہینے دے گناہ معاف کر دینے لے تے اے رمضان شریف آ رہے ساڑیاں موجاں کران واسطے، گناہ بھی مٹ جانے، تقوی بھی اختیار ہو جانا، اللہ دا قرب بھی مل جانا۔ میں اس واسطے باتہ کیتی ہے کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، میں نوجوانوں نے ذرا او دی بھی تیاری کرا دے ماں ان پھر پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا أُولَئِكَ هُمُ الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ میں 4 آیتہ پڑھیا قرآن دیا، انہاں 4 آیتہ میں اللہ نے لفظ ولی دا ترجمہ فرمایا الولی الوارث، ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے۔ یا اللہ کا دا وارث اے دنیا تو کوئی چلا جائے نا تے شام نے لوگوں دے گھر آمد تے لوگ پتہ کی کہندے نے اللہ انہوں جنت الفردوس عطا کرے۔ کی کہندے نے جنت بھائی سارے بولو جنت الفردوس، 8 جنتاں نے 8 درجات نے جڑی سارے تو بلند اچھی اعلیٰ جنت ان جنت الفردوس کہندے نے۔ اسی اپنے تے اپنے مردیاں لی جنت الفردوس مانگنے ہیں۔ اللہ فرماندہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندہ جڑی نماز دے بعد جنت الفردوس منگنا نا اس جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا ہے۔ ولی جنت دا وارث ہے تے زمین دا بھی ان الارض یرثھا۔ حضرت بابا جی فرید الدین گجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو آپ دا مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے میں توہانو پیش کیتا تو اڈے کل مہمان آدھے نے تے ایتھے جتنی فصل ہوئے نا وہ لنگر پکا کے تے مریدہ نو کھلایا کرو۔ چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آگے وہ کہنے لگے بابا جی یہ زمین تے ساڑی ہے۔ انہیں جا کے قاضی دی عدالت تے بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا ہے۔ جو بابا جی قاضی دی عدالت تے پیش ہوئے نا تے قاضی بابا فرید نو پوچھتا ہے بابا جی یہ زمین کی دیئے؟ تے بابا جی قرآن پڑھ کے فرمان لگے قرآن تے کہندے زمین ولیاں دی ہے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین تے ولیاں دی ہے۔ کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات فرمائے بھائی میں نے تو مریدہ نظرانہ دیتا ہے۔ تے قاضی کہنے لگا بابا جی پھر زمین تو ہڈی تے نہ ہوئی۔ تے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دیئے ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا مات ماری کی کدے زمینہ بھی بولیاں نے؟ فرمایا لوگا دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے۔ نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا
قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لیا گئے جڑے ویلے پہلی دے بننے دے کھلو گئے قاضی کدے زمین والا ویکھ دے کدے فرید والا ویکھ دے بابا فرید نے فرمایا قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی زمین والا ویکھ کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے زمین سے ذرے ذرے کی آواز آئی او قاضی قاضیاں نے اپلے کھیجنا رہ جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنتی زمین بھی فرید دی جنتی زمین بھی فرید دیئے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے پتہ چلیا قرآن اللہ نے جڑا ولیاں دی وراثت دسی اجازت ہوئے کہ میاں محمد بخش کو ترجمہ نہ کرا دے وہاں کئی بیلی کرو صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا یقین کرو ساری دنیا میں پھر لی ہونا بندے نو میں بھی نہیں جے بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دے آئے نا او بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے تو بیٹھا آر پہ کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے عورت آئی بابا فرید کو لا کے کہنے لگی بابا جی صبح بیٹی دی شادی ہے تو میری مدد تے کرو بابا جی میری مدد تے کرو بابا جی دے کل اس ملے نا ظاہری طور تے کوئی چیز نہیں سی آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی تلی تے رکھ کے نا تے بابا فرید فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انج کر کے پھوک لگا کے تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے فرید دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندی ہیں ناقص العقل دا یہ مطلب نہیں کہ عورت دی عقل ناقص ہوندی ہے یہ ناقص جڑا اے فائل دے وزن تے وے اے دا مطلب ہے عورت عقل نو ناقص کر دیندی ہے اے دا اے مطلب ہے وہ عورت نے کی کیتا گھر جا کے نا مٹی دا ڈھیر لا کے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے مٹی دی مٹی آکے بابے فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے ہے ماں بھی اسے نبی دا پڑھے ہے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بڑھ گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا مار دی رہی ہاں وہ مٹی دی مٹی رہی بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تو ایک نبی دے پڑھے ہے پر زمین تے مٹی دی وارث تو بن کے آئی ہے کہ میں فرید بن کے آیا تو ہی ہے فرمایا جے مٹی نو سونا بنانا ہوئے تے زبان تے فرید دی چاہی دیئے نا تے نال مسکرا کے فرمان لگے بی بی اسی ولی کوئی مٹیاں دے سونے بنان نہیں آئے فرمایا مٹی دا ڈھیلا سونا بنا کے دسنا ہے چاہنا کہ بندیا تیرا وجود بھی اسے مٹی دا ہی بنے آئے جے میں انہوں سونا بنا سکنا تے تینوں سونا نہیں بنا سکنا اور آسان کر دے وہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او پیا روے 100 سال بھی پیا روے تے مٹی دی مٹی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے اس مٹی نو نال لے جائے تے یا اس مٹی دا پیالہ بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کناری بنا دے گا یا کوئی طباق یا سونا جے ظروف تے برتن بنا دے گا ایدہ مطلب ہے کہ مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شے بنا دیتی او بندیا تیرا وجود بھی مٹی دے بڑے ہیں پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جانتے وے کڑیا سونیاں شیواں بنا دے
یہ ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں، یہ کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں، وہ تیرے وجود دی مٹی نو سونا بنا دے وے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا زمین دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا ہے۔ یہ صرف لفظ وراثت تقریر کراں تے الحمدللہ ساری یہ تے ہو جائے، پر میرا دل کردا میں عرس تے آیا اج میں تانوں ولی لفظ ولی دے کچھ ترجمے سمجھا جاواں۔ ایک ترجمہ الولی الوارث، ایک ترجمہ اے وے کہ الولی الاقرب، ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے۔ اللہ بھی ولی ہے، او کنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک تو قریب ہے۔ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اللہ بھی قریب ہے کیونکہ ولی ہے، نبی بھی ولی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی بھی قریب ہے، کننا قریب ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے۔ ہن ایمان والے بھی ولی نے، کنے قریب نے؟ فرمایا حدیث قدسی دے اندر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا اللہ تے بندے دے قریب ہے، بندہ رب تو دور ہے، پر جدو کدے بندہ رب دے قریب ہو جائے نا، اللہ فرماندہ پھر او نہیں رہندا، اللہ فرماندہ او دے وچوں میں ہی پہ جھلکنا۔ فرمایا ہاتھ او دے پکڑ میری، قدم او دے ٹور میری، اکھ او دی وکھنا میرا، کان او دے سننا میرا۔ اللہ فرماندہ پھر او نہیں رہندا، او دی ہر ادا جو میری ادا نظر آدھی ہے۔ آؤ گرامی قدر حضرات، ولی کننا قریب ہو دے، لے چلا پیر باہو دے دربار ہوتے۔ او یار اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تانوں تقریر بھی سنانی ہے تو میں تانوں کچھ سمجھا کے نالے سبقن بھی دے کے جانا ہے۔ عارفان دے سلطان نے اس قرب دا ذکر کے بے فرمایا، آپ رجاعت فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے دے بیٹھاؤں وچ ذرا میل نہ رکھے، اسے کھواتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے۔ مرشد باہو جوگ جوگ جیوے، میرا مرشد باہو ہر دم جیوے، میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے، میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے وچ وسے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ بیٹے، جزاک اللہ بیٹے۔ اے میں محفل تے ہونا سی نا تے یہ سارے نوجوان میں او باہر لین واسطے گئی، یہ بچیاں دا فون تے رابطہ سی، یہ کیوں لین گئی؟ کیونکہ میں راہ دا پتہ نہیں سی۔ یہ جدو لین گئی تے میں کہنے لگے آؤ اسی تو انہوں لے جانے، میں کہا تو انہوں راہ دا پتہ ہے؟ انہاں کہا جی اسی آؤندے جاندے رہنے مسجد وچ، سانو راہ دا پتہ ہے۔ یہ دا مطلب او دے نال جائی دا جنوں راہ دا پتہ ہوئے۔ اللہ فرماندہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ فرماندہ جنہیں رب کو لاؤنا نا، کسی اس نہ لاؤیں جنہوں راہ دا پتہ جڑا رب کو آؤندہ جاندہ رہتا ہے، کسی اس نہ لاؤیں جنہوں راہ دا پتہ ہے۔
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رادے رادے بھئی رادے 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 اے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں رادے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رول مر سے وچ رادے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رول مر سے وچ رادے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ وہ جڑا رستہ رب بول جاندہ اس رات تے شیطان بیٹھا ہے وہ تے کیا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تینوں اغوا کر کے لے جانا ہے میں تینوں رب تک جان ہی نہیں دینا تے رب نے طریقہ کی دسے اللہ فرماندہ کسی اس نہ لاویں جدے کول شیطان ڈردا ہے او دے نہ لانا جدے کول ڈردا ہے کتا ڈردا ہے جدے کول او دے نہ لاویں اللہ فرماندہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میرے تک آنے کو وسیلہ ڈھونڈ او دے نہ لاویں فیصلہ بات ہے نا ایک بڑے معروف ساڑھے بزرگ گزرے انہوں دا نام سے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن وہ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چا سفر کر رہا تھے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چلی تھے آپ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ چیک کر آ رہے ہیں ٹکٹ چیک کرے گا تو میرے کو ٹکٹ نہیں نکلنی تو یا میں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ کرے گا تو یا گرفتار کرے گا اے سزائے فرماتے ہیں جب چیک کر قریب آیا تو میں اس طرح کر کے گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تو سامنے نہ بڑا سونا جا بابا بیٹھا تو بابا کون ہے تاجدار چورا شریف بر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر فقر محمدی دا شہنشاہ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف حضور یوسف المشائق آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ او بیٹھے انہوں دے نال ہی آپ دا خادم بیٹھا ادھر چیک کر آگئے تو کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرما دے میں انہاں نالا میں او بولو یار میں انہاں نالا چیک کر جا کے بابا جنہوں کے اندر ٹکٹ بندے آپ 2 سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چیک کر آئیاں چیک کرتے ٹکٹا چیک کر کے چلا گیا پھر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دے میں اٹھ کے بابا جی کو چلا گیا میں کہ بابا جی بندے تو سی 2 یہ ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں مسکرا کے فرما دے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی چڑھی جاؤں ہے بغیر ٹکٹا بھی آپ فرما دے سن میں دنیا تے آکھیا میں انہاں نالا تے انہاں میں نو بچا لیا او گجرہ والے دے نوجوانوں جدو قیامت دے نونا ہے انجی کٹھیاں ہو کے ساتھ جنت والے جانا ہے تے جنت دے فرشتیاں کھلا اور کے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا مرشدہ والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسیوں نانا اسیوں نانا آئی وابتگو الیہ الوسیلہ اللہ فرماتا میرے نہ لاؤنا ہی تے کسی ہو سے نہ لاؤں جنہوں راہ دا پر آتے کہہ سکے میں ہونا نالا میں ہونا نالا وہ آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری کی بچھڑی پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری نیچے دلدل سی او بکری دلدلے چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال بے کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلیں ڈوب کے تو بھی مر چلیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال بے بگیاڑ نے سورج وال بے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شام پہ ہوندی ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا دیگر تے ہو گئی تے تھوڑی دیر بعد ڈوب جانا تے شام ہو جانی ادھے چھ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب جانا شام آئے پہ جانی آنا میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے
پہاڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں ہونا میرے سائیں نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں گجرا والا چ رہن والے ہو پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہو سکتا کوئی نوجوان بیٹھا ہوئے کبھی حاسی صاحب یہ بگیاڑ تے بکری دی گالی سنا چھڑی پر نہیں میں تینوں قرآن سنا ماں ایک گل میں تینوں قرآن جو ثابت کر کے دے ماں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ اے میں پچھلی باری تو انہوں انجتا تے نہیں سا چھڑ کے گیا روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ وہ میں رحیم یار کھا گیا تے میں کیا روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تے تو انہوں تے پتا تو سی مار دے رہن دے ہو لہذا روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ جدو زلیخہ ستویں کوٹری چلا گی نا ستویں توجہ میرے والے 7 تالے 7 کمرے زمانے دا خوبصورت مرد زمانے دی خوبصورت ترین عورت دوپٹہ اتار کے تے کہن لگی وقالت حیت لک اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے جمع جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ نہیں سمجھے وہ نیکو نہیں ہوندہ جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیکو ہوندہ جڑا کلیاں بیٹھے تنہائی چھ بھی نیک ہوئے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے یار اینا بچہ نو اٹھا دیو تو بیٹا اٹھ جو توڑی وجہ تمہیں ڈسٹرب ہو رہے تُسی کدے غور کر کے ویکھیا داتا صاحب نے جتھے ڈیرہ لگائے سی نا اے چونکہ راوی دا کنارہ سی اس ویلے لاہور اس تو بہت دور ہوندہ سی پاک پتن جاؤ تے باب فرید نے جتھے ڈیرہ لگایا وہ بھی دریائے ستلج دا کنارہ سی چورا شریف چلے جاؤ تے پہاڑا میں موری شریف چلے جاؤ پہاڑا موڑا شریف چلے جاؤ تے پہاڑا یہ بابے نے دریاواں دے کنارے تے یہ پہاڑا دیا غاراں چی کیوں ڈیرے لائے کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ تنہائی دی نیکی جڑی ہوندی ہے نا کملی والے بھی گارے ہراج جاندے سے نا عبادت کرن پتہ ہے کیوں لوگاں دے سامنے نیک ہونا ہو رہے تنہائی دی نیکی ہو رہے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو تنہائی دی نیکی بندے نو کمال تک پہنچا دیں دیئے اور تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیں دا ہے اپنی تنہائیاں پاک کرو میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت یوسف نو زلیخہ قریب آئی نا ان اے دے کے قرآن نے ایک نقشہ پیش کیتا پڑھا اللہ نے رشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخہ نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخہ دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رأىٰ برهان ربی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے وہ اللہ دی دلیل کی ہے جڑے میں نے زلیخہ قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیکھے آؤ سامنے دیوار جاپنو آپ دے مرشد کامل ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے فرما دے پترہ دوڑ جاؤ پترہ نبی ہے پتر بھی نبی دا ہے گناہ نہ کری دوڑ جاؤ کتنے نبیاں دی فرشتے چو نکل جائے گا فرمایا پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف دروازے پر دوڑ پہ تالے ٹک دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوندے اور بچانے آئی جاتے سائیں جوندے اور تے بچانے آئی جاندے نے او یوسف تے مصر دی ستویں کوٹھڑی جسی تے یعقوب تے کنان وچ پہ وس دے سن تے پھر کیویں آئے آ جڑے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں
انہوں نے پوچھو پھر آ کی شہر بابے آئے کہ نہ آئے اور یوسف تے 7ویں کوٹھڑی تے قرآن کے اندر لولا ارعا برہان ربی جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے کہ انہاں بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی پر سائیں آگے تے آکے کیا کیا دوڑ 7 تالے 7 دروازے تے فرمایا دوڑ اے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو باہر تالا لگا کے تو انہوں آکے دوڑو کدھر جائے باہر تے تالا ہے ادھا مطلب ہے سیانہ بندہ تالے وال نہیں دوڑ دو پر یوسف دوڑے کیوں تو سا غور کر کیتا ہے کہ بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر ماں اچھالے تے بچہ ہسدہ ہے وہ بھی اچھال رہا ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ ہے ماں واری ہسدہ ہے کیوں بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نے سائیاں تے ہو رہے کہ نہ مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا پر تالے ٹوٹ کے سائیاں بھی ڈگر نہیں دیتا سائیاں نہیں ڈگر دیتا پتہ لگیا سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے ایک باری کدے اپنے گرے پانچ چھاتی پا کے ویخ تو سردہ کو سائیں رکھیا کہ نہیں اوکھے ویلے آواز مارن جوگا رکھیا کہ نہیں سائیں قریب ہوندے نے قرآن کے اندر ولی قریب ہوندے نے گولڈے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گل سناواں بس تھوڑی جی دیر میں اور توڑی سما خراشی کرنی ہے پھر انشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے دور چو گجرات ایک ڈاکو گزریا بڑا معروف او دا نام سی گامو ڈاکو ایڈا مشہور ڈاکو سی کہ رات نو اعلان کر دیندہ سی اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لے او گامو ڈاکو راول پنڈی دے بازار چو گزریا تو دی نگاہ پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے پہ گئی اچھا سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے ولی بھی ہوئے اللہ دینہ اذا رؤو ذکر اللہ جنہوں ویکھیں خدا یاد آ جائے انہوں خیال آیا بابے دا مرید نہ ہو جا قریب آ کے کہنے لگا بابا جی میں مرید بنا لو ہاتھ رکھے تھے بابا جی فرما دنے تیرا نا کدھر گامو تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نا گامو ہے فرما گامو یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن دائی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کاراں گا زکاة بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پامیں ہون چنگیاں تے پامیں ہون تو سب ایک جنہاں نو عادت پہی ہے نا وہ جاندے جتی اپنی نہیں پا کے جاندے جنہاں نو عادت پہی ہو دی وہ مسیح دے پکھے لا کے لے جاندے انہاں نو کوئی پریشانی نہیں ہو دی عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوں دی درخت دی ٹہنی جدو نکل دی ہے نا انہیں جدر موڑو ساری زندگی ادھر ہی موڑی رہ دی ہے تے جدو موٹی جی ٹہنی ہو جائے پھر وہ ٹوٹ جاندی ہے مڑ دی نہیں تینو جدو نوی کوئی عادت پوے تو اس عادت دا رخ مدینے وال پھیر دیا کر تاکہ وہ مدینے والی ہو جاوے مضبوط ہو جاوے اتھے انڈیا چیک شہر رامپور اتھے کلہ دی والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ اور رامپور چے مسجد بنوارے شام نو مزدوراں جدو مسجد بنا کے مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے ایک مزدور نو خیال آیا لگے دا بابے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے نا او مزدور آ گیا کدال لے کے انہیں مسلح چکے تے زمین کھودنی شروع کر دیتی ساری رات کھودا رہا پانی نکل آیا فجری ویلے دی اذان ہوئی تے کچھ نہ ملیا پانی نکل انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن مزدوری کر کے پھر پیسے لینا ہے بابا جی پھر مسلح تھلیو پیسے دے جامن او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی کہنے لگا بابا جی میں دیاڑی سنگل لائیے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پر ممبر رسول تے بیٹھا جدو ساڑھے بابے موڑن تے آؤں دے نا پھر چورہ نو کتب بنا کے بھیج دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری انہاں کو لابدہ مرید آیا کہ بچہ لے کے تے کہنے لگا حضور ہے میرا بیٹا ہے تے سیکھنی سے عاشق ہو گیا ہے یہ انہوں ملن جاندہ رات نو انہوں منع کرو حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا بیٹا تو مسلمان ہے قیامت نو حضور نو منہ کڑا بکھانا ہی نہ جایا کر وہ اگلے دن پھر آ گیا کہنے لگا حضور پھر گیا سے پھر سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر آ گیا کہنے لگا انہوں سمجھاؤ پھر نہیں مڑیا آپ نے پھر سمجھایا چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگا منع نہیں ہوتا پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے فرمان لگے اوے مڑیا وہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں
کہنے لگا بابا جی میرے کو چھٹدا نہیں. جلال وچ فرمان لگے پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھائیں یا تو گناہ چھڈے گا یا میں فقیری چھڑ دیواں گا. جدو ساڈے بابے موڑن تے آؤ اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا عظیم پیشوا اثر دی نماز پڑھ کے بابا جی مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آئے کہنے لگا میرے نا پتر دا نا فتح محمد حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھدا بابا جی نو سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز وچ دل نہیں لگدا. اب میرے ول ویکھیو انج کر کے نا بابے نے دل تے انگلی رکھی تے دل تے انگلی رکھ کے فرما دے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڑھے بابے موڑن تے ہون پھر چورہ نو قطع بنا کے بھیج دینے او گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی. پیر مہر علی شاہ فرمان لگے تیری شرط ہے. کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک یاد رکھی ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر ایک گل دھیان رکھی میرے سامنے چوری نہ کری کدھر پیرانو شرمندہ نہ کری میرے سامنے نہ کری تے باقی جو مرضی کر. انہیں خیال کیتا کہ بابا جی فرمانے گلڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار انہیں آکھا بابا جی منظور ہے. کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے فرمایا جاؤ گامو. گامو دروازے چ گیا تو پیر مہر علی شاہ فرما لگے گامو جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھیں. کیا لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں گامو جڑے ویلے بیعت ہو گئے ٹریا ٹریا گجرات پہنچے ادھی رات ویلا ہو گیا. عادتاں پیاں نہیں جاندیاں. گامو ایک گھر چ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکن لگاؤ. کہتا میں بیچ حیران رہ گیا اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. گاموں نے سامان چھٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور کیا دوسرے مکان چ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگاؤ. دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لے آؤ. پکڑ کے فرما دینے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. اور سہکواں تے میرا مرشد وسے میں نو وچ نگاہ دے رکھے ہوئے جام جام جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے. مرشد ہوندہ ہی ہوئے جڑا قریب ہوئے جڑا قریب نہ ہوئے وہ تے مرشد ہوندہ ہی نہیں. بیلی کہہ رہے سان مولا علی دی گل بھی سنایو سنا دے ماں جڑا مولا علی دا مرید ہو بولے سبحان اللہ. ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے جڑا قریب ہوئے کنہ قریب. مولا علی کوفے دی گلی چ جا رہے ایک بندہ کہنے لگا علی 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 ذرا رکی میرے سوال دا جواب دی. فرمایا جی. کہنے لگا علی سنیا تو نے جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا ہے سوچ دا کیوں نہیں؟ علی دے جواب ہوندے بھی کوئی انج دے سن. ایک دن عصر دی نماز پڑھن کوفے دی جامع مسجد چ گئے. ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی کہنے لگا علی ایتھے ہی رک میرے سوال دا جواب دے. آپ ان قدمین تے رک گئے. فرمایا جی. کہنے لگا سوال ہے کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ او دا خیال ہے سی جے جانور علی گنے گا نہ جائے تے نماز رہ جانے. نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں پر علی نے کدے چھڑی نہیں. انہیں آکھا جے جانور گنے گا نماز رہ جائے گی جے نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہوں گا علی سوچ کے جواب دیتا. علی سوچدا نہیں. فرمایا سوال کی یہ کہنے لگا سوال ہے کیڑے جانور انڈے دیندے نے کیڑے بچے دیندے نے؟ مولا علی نے فرمایا سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے. تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا. مولا علی نماز پڑھ کے نکلے تو مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے. وہ علی نو گنتی چ پانا آیا علی انہوں گنتی چ پا دیتا.
گرامی قدر حضرات مولا علی نو بندہ کہنے لگا علی تو سوچ کے جواب کیوں نہیں دیندہ؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ تو مولا علی فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں، ہر ویلے سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 ہی ہوندیاں نے۔ فرمایا پھر میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں؟ جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے۔ ولی ہوندا ہی ہوے جڑا قریب ہوے۔ فرمایا کائنات علی دے سامنے رہ دیئے۔ او آخری گلتے اجازت چاہاں ولایت دے حوالے نال سناواں جا کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے افغانستان دا شہر کابل، چھوٹی جی بچی بازار چ دودھ لین جا رہی تو نے ویکھیا رش بڑے بچے رش ویکھ کے تانوں پتہ بھول جاندے نے گھروں کم کڑے آئے سان۔ بچی قریب آ کے نے کہ بابے نو کہندی ہے بابا جی اتھے کی ہے؟ بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے، پیر آئے نے۔ بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ مرید کی ہوندہ، کہندی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے؟ بابے نے آکھا آتے انہوں پیر وکھاواں نے رش ویچے نے ایلی اشارہ کیتا، جتھے جا کے اشارہ رکیا نا وہ بابا کونے تاجدار نقش بند حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ خواجہ نقش بند۔ اکھیا او پیر بابا ایڈا سونا کہ بچی دوڑ کے جا کے کہنے لگی وے بابا وے ایڈیا سونیا وے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میں نے دا پیر ہے میرے مرید نے۔ بابا پیر مرید کی ہوندہ ہے؟ لو بھائی ایکو جملے چی بابے سارا تصوف بیان کر چھڑیا، کہنے لگی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندہ ہے۔ فرمایا دیئے کدے کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی کدے اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جا دینے۔ بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے میں نو بھی مرید نہیں بنا لیندے۔ بابا جی نے کلمہ پڑھایا مسلمان کی تب بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو میری مرید نہیں تے میں تیرا پیر۔ بچی ٹر دیا کہنے لگی بابا جی پھر اوکھے ویلے بلاواں گے تے آؤ گے نا؟ فرمایا دھیے بلاویں اسی آ جاواں گے۔ بچی گھر چلی گئی تے بابا جی بخارا شریف واپس چلے گئے۔ بچی نے کسی نے نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھے آئے۔ سائیاں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دیندہ ہے۔ میں نے آکھے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا، میرے خاندان نو 70 سال گزر گئے خطابت چل الحمدللہ۔ میں دنیا دی آخری نکر تک دنیا ویکھ کے آیا، امریکہ تو لے کے جاپان تے جاپان تو لے کے یورپ تے یورپ تو لے کے انگلینڈ تے پوری دنیا میں گھوم پھر کے ویکھ لی۔ میں نے لوگ پوچھ دے روزانہ آسی صاحب اس شہرت یہ سب کتھوں لے آجے؟ تو میں پتہ کی جواب دینا کہ میرے بچپن چ تاجدار چورا شریف نے میرے ابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی علامہ آسی صاحب تیرے پتر نو دنیا ویکھے گی۔ میں آج دنیا دے جس ایئرپورٹ تے اترانا تو دنیا جدو استقبال کر لی کھلوتی ہوندی تو میں کہنا شکر ہے سائیں تو آ نہیں آکھیا تو دنیا ویکھیں گا کہ تیرے منو دنیا دارا وال ویکھن دا محتاج نہیں جے کیتا۔ ہاں فرمایا سی جا تینوں ہی دنیا ویکھے گی۔ سائیاں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دیندہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم کو منو عجبی پوچھے تیری اوقات کی تے میں کہاں گا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ وہ بچی تے سائیاں دی نگاہ ہو گئی تے بادشاہ دے محل نوکری مل گئی۔ چند دن چے بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ پہ گئی، باقی نوکران حسد کیتا انہوں بار کڈو۔ انہوں نے بادشاہ دا ہار چوری کر کے نا ہیریاں دا ہار تے بچی دا نام لگا دیتا، جھوٹیاں گوائیاں نا بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ انہوں محل دی اوپر والی چھاتے لے جو انہوں دھکا مار دیو۔ بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی، میں پیراں والی ہاں، میں چوری نہیں کیتی۔ پیراں والے چوری، پیراں والے نشے، پیراں والے جھوٹ، او پیراں والے نمازاں نہیں چھڑ دے جڑے پیراں والے ہون انہاں دی ادامہ تو لگ دے پیراں والے نے، اے ولیاں والے نے، اے تربیت والے نے، اے کسی کاریگر دے ہاتھ لگے نے کہ میں چوری نہیں کیتی اور سنن والا ہی کوئی نہیں۔ پر جدو بچی محل دی سیڑھیاں چڑھ لگی تے چھت تے چڑھ لگی، اکھاں تے پٹی بند کے جدو چڑھان لگے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا۔ بابے تے آکھیا سی اوکھے ویلے بلاویں آ جاواں گے تے اوکھا ویلا تے بڑا ہی آ گیا ہے۔ عقل نے آکھیا آواز تے مارے پر بابا تے بخارے ٹر گیا کیویں آوے گا؟ عشق نے راہبری کی تے آکھیا تو ایک باری آواز تے مار، آواز تے مار۔ نوجوانوں نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازاں مار کے کہندی وے بابا جلدی آ، کہن لگی وے بابا میری جان چلی آیا جاؤ،
تے بابا ایک باری آ جاؤ تو اکھے اسی اوکھے ویلے بلائی آ جاواں گا کہنے لگی بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے نالے آوازاں مار دی ہے کہتی ہے بابا جی آج نہ آئیوں لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں کہنے لگی بابا ذرا جلدی کی آ جاؤ میری جان چلی آیا آ جاؤ اجی روندی روندی چھت تے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا انہیں بخارے والے چہرہ کر لے آؤ کہ رو کے کہنے لگی بابا کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا آوازہ مار دیا ہے بابا جلدی آ جاؤ ظالمہ نے بچی نو دھکا مارے آؤ بچی زمین والی آ رہی انہیں آخری چیخ ماری چیخ مار کے کہنے لگی ہونتے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کہ تو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہاتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ سامنے خواجہ صاحب کھڑے نہیں کہنے لگی میں بابا بخاری میں بھی جلدی کی میں آ گئے ہیں فرمایا بھی تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا فرمایا جدو تو چبارے تو ٹری